پھر اسی طرح پھر یہ بھی فرما دیا کہ کھجور کے بارے میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور آتی تھی جب فصل کٹتی تھی، ساری جب فصل کٹتی تھی، ظاہر آپ کو بھی خیبر کے بعد آپ کو بھی حصہ ملا اس میں سے، اس میں جو ایک طرح سے فقر و فاقہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب کھجوریں آنے لگیں، جب بھی فصل ہوتی کھجوریں آ جاتی تھی، تو یہی کھجوریں آتی تھیں۔ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِن تَمْرِهِ، ایک تو وہ تھی جو زکوٰۃ کے طور پر آتی تھی بیت المال میں، کہ ہر شخص جس نے فصل کاٹی ہے تو وہ اس کا 10واں حصہ لے کر وہ آتا تھا، عشر لے کر وہ جمع کراتا تھا بیت المال میں۔ حَتَّى يَصِيرَ عِندَهُ كُومًا مِن تَمْرٍ، یہاں تک کہ آپ کے پاس کھجور کے ڈھیر لگ جاتے تھے، وہی زکوٰۃ کے ہیں، ایک تو آپ کی اپنی ہے وہ ایک الگ ہے، آپ اس میں زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اور کچھ وہ ہیں جو لوگوں کی تھی، وہ سارا کھجور کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ فجعل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یلعبان بذلک التمر، تو آپ کے دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ آ کے بچے تھے، آ کے کھیلنے لگتے تھے کھجور سے، اب ظاہر ڈھیر پڑا ہوا ہے تو بچے کو کیا چاہیے، کھیل شروع ہو گیا۔ کسی نے میں سے دونوں میں سے کسی ایک نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا، بچہ تھا، اب بچے کو کیا پتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا تو پھر آپ نے فرمایا کح، یعنی کہ نکالو، یعنی اس کو ایک منہ میں کیوں ڈال لی تم نے، اور پھر آپ نے کہا اس کے منہ سے نکالا، پھر آپ نے اس کے منہ سے کھجور نکال کے کہا کیا تمہیں نہیں بتایا کہ آل محمد صدقے میں سے نہیں کھا سکتے، ہم تم میری اولاد ہو، میرے نواسے ہو، اہل بیت میں سے ہو، تم لوگ صدقہ نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، تو لہذا پھر آپ نے بچوں کو بھی بتا دیا، اس وقت معصوم بچے جو سر نہیں سمجھتے ان کو بھی بتا دیا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس میں سے کھاؤ، تمہارے لیے کھجور نہیں ہے، یہ لوگوں کا حصہ ہے جو کہ لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو تقسیم کیا جائے گا مستحقین میں، لیکن تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی چلی جائے کہ آج لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اب جو سید کہلاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہمارا تعلق اسی خاندان سے، اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں، کہ وہ واقعی نسبی طور پر سید ہیں یا سیاسی طور پر سید بن گئے ہیں، اب یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اگر ان میں سے کوئی سید ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ کتنے ہی فقیر ہو، اس کو زکوٰۃ کیسے دیں ہم اس کو، اور وہ بھی کہتا ہے۔ تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب سید کو زکوٰۃ دی جائے یا نہ دی جائے، اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں ہم، بھوکا مر رہا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، ویسے کوئی دے نہیں رہا، زکوٰۃ اس کو دے نہیں سکتے، لگتی نہیں ہے، تو اب کیا کریں پھر؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس زمانے میں جو سید تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، آپ کے جو اہل بیت تھے، اس وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا تھا، بیت المال کا سسٹم تھا، پھر مال غنیمت میں سے ان کا حصہ تھا، پھر جو بھی خمس تھا وہ ان کے لیے خاص تھا، جیسے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو یہ ہے ان کے لیے اس قسم کے سورسز موجود تھے جہاں سے ان کو دیا جاتا تھا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب کو ملتا تھا، اس لیے کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ اب جب تک خلافت قائم رہی اس کا نام تو رہا، لیکن جب یہ ختم ہو گئی، استعمار آ گیا، اس نے سارے ادارے تباہ کر دیے، کوئی ایسا ادارہ نہیں رہا جو کہ اس وقت میں ہوتا تھا جو کہ مسلمانوں کے اس قسم کے وہ ادارے تھے، سب ختم ہو گئے۔ تو اب کیا کریں؟ تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ ادارے نہیں ہیں، کہیں سے دے نہیں سکتے، نہ حکومت دیتی ہے نہ کوئی اور دیتی ہے، تو اب ان کو دے سکتے ہیں، پھر ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ بھوکے مرنے سے بچ جائیں، وہ مانگ بھی نہیں رہے کسی سے، بیچارے سفید پوش ہیں لیکن کہتے ہیں ہم سید ہیں۔ تو اسی لیے پھر بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی صورت میں ان کو دیا جا سکتا ہے، ان کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں سکتے، جب وہ آل محمد ہیں، آل بیت میں سے ہیں، تو پھر کیسے ہم چھوڑ دیں؟ اور وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا، جو سسٹم تھا خمس کا اور مال غنیمت کا، بیت المال کا، وہ سب ختم ہو گیا، وہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اس کا پھر کوئی نہ کوئی ہمیں حل نکالنا ہوگا۔ تو یہ اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تاکہ
اس کو سمجھا جائے، دیکھا جائے اور ان کو نہ دیا جائے، ان کو جو اصل اس کے لیے سورسز مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔